بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان فوائد خاموشی، خاموشی کے فائدوں کے بیان میں۔ تو خاموشی یہ اہل تصوف کے نزدیک ایک بہت ہی اچھی اور قابل ممدوح صفت ہے، جسے انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر بھی اس کی تاکید آئی ہے، من سکت نجا، جو خاموشی جس نے اختیار کر لی اس نے نجات پا لیا۔ تو خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی انہی باتوں کو بولے جس کے اندر کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہو، لا یعنی باتوں سے آدمی پرہیز کرے۔ یہ خاموشی شریعت کی نگاہ میں ممدوح ہے، پسندیدہ ہے، اور یہ جو اشعار ہیں ان اشعار کے اندر اسی خاموشی سے متعلق جو اشعار لائے ہیں اسی خاموشی سے متعلق ہے۔ در بیان فوائد خاموشی، خاموشی کے فائدوں کے بیان میں۔ اے برادر اگر تو ہستی حق طلب، برادر بھائی، اے برادر اگر تو ہستی حق طلب، اے بھائی اگر تجھے حق کی تلاش ہے، اے بھائی اگر تو حق کا متلاشی ہے، جز بفرمان خدا می کشائی لب، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ لب مت کھول۔ جز بفرمان خدا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا می کشائی فعل نہیں ہے، می کشائی لب مت کھول۔ گر خبرداری ز حی لا یموت، بر دہان خود بنہ مہر سکوت۔ حی یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے ایک نام ہے، اور حی کے معنی آتے ہیں پکڑنے والا، زندہ رہنے والا۔ حی کے معنی آتے ہیں زندہ رہنے والا، اور لا یموت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، فعل مضارع ہے، اس پر لا نفی داخل ہے، تو لا یموت جو مرنے والا نہیں ہے۔ بر دہان، دہان کے معنی منہ، اور خود کے معنی اپنا، اور بنہ یہ نہادن سے فعل نہیں ہے، اور مہر کے معنی مہر، ٹھپا بولتے ہیں جس کو، اور سکوت کے معنی خاموشی۔ گر خبرداری ز حی لا یموت، اگر زندہ اور کبھی نہ مرنے والے، اگر خبرداری ز حی لا یموت، اگر زندہ اور کبھی نہ مرنے والی ذات سے آگاہ ہے، یعنی خبر رکھتا ہے، یعنی اللہ کو اگر تو پہچانتا ہے، اس کا سیدھا سا مطلب ہے گر خبرداری ز حی لا یموت، اگر زندہ اور کبھی مرنے والی ذات سے تو آشنا ہے، آگاہ ہے، بر دہان خود بنا مہر سکوت، تو اپنے منہ پر خاموشی کی مہر لگا لے، یعنی لا یعنی باتوں سے۔ بر دہان خود، تو اپنے منہ پر بنا رکھ لے مہر سکوت، خاموشی کی مہر، تو اپنے منہ پر خاموشی کی مہر لگا لے۔ اے پسر پند و نصیحت گوش کن، گر نجات باعدت خاموش کن۔ پسر کے معنی لڑکا، پند و نصیحت دونوں مترادف ہیں، اور اس کا ترجمہ عام طور پر اردو میں واعظ و نصیحت سے کیا جاتا ہے۔ گوش کے معنی کان، اور گوش کن کے معنی سن۔ باعدت، یہ باعدت میں تا تیرے کے معنی میں ضمیر ہے، اور باعد کے معنی چاہنا، اور خاموش کے معنی خاموش، اور کن فعل نفی ہے اختیار کرنے کے معنی میں۔ اے پسر پند و نصیحت گوش کن، اے لڑکے واعظ و نصیحت سن لے، گر نجات باعدت خاموش کن، اگر نجات کا طلبگار ہے تو خاموشی اختیار کر۔ تو من سکت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا، یعنی آفتوں سے محفوظ رہ گیا۔ اس کے زبان سے لا یعنی بکنے کی وجہ سے، لا یعنی بولنے کی وجہ سے جو آفتیں اور مصیبتیں آ سکتی تھی، خاموشی اختیار کرنے کے بعد آدمی اس مصیبت اور آفت سے معمون اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی کو اس کے اندر بیان کیا۔ ہر کے را گفتار بسیارش بود، دل درون سینہ بیمارش بود۔ ہر کے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو شخص، اور گفتار کے معنی گفتگو، بات چیت،
اور بسیار کے معنی زیادہ، تو گفتار بسیار یہ مرکب اضافی ہے، بہت زیادہ بات، اور شین ضمیر ہے، اور بود یہ فعل مضارع ہے، اور جب بود پڑھتے ہیں، بود یہ فعل ماضی ہے، اور بود فعل مضارع ہے، تو یہاں بود پڑھیں گے ہم. اور دل کے معنی دل، اور درون کے معنی آتے ہیں اندر کی چیزیں، اور اندر کی چیزوں میں دل آتا ہے، سینہ بھی آتا ہے، تو کبھی اس کا ترجمہ دل سے بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کا ترجمہ سینہ سے ہے. اور بیمار کے معنی بیمار، اور شین جو ہے ضمیر ہے اس کے معنی میں. اور بود یہ فعل مضارع ہے، بودن سے ہونا. ہر کے را گفتار بسیارش بود، جو شخص زیادہ بولتا ہے، دل درون سینہ بیمارش بود، اس کا سینے میں رہنے والا دل بیمار ہو جاتا ہے، یعنی مردہ ہو جاتا ہے. دل درون سینہ، اس کا سینے میں رہنے والا دل بیمارش بود، بیمار ہو جاتا ہے. عاقل را پیشہ خاموشی بود، پیشہ جاہل فراموشی بود. عاقل کی جمع عاقلہ، اور پیشہ کے معنی ہنر، اور خاموشی، اور جاہل ہے فراموشی کے معنی بھول جانا. تو کہہ رہے عاقلہ را پیشہ خاموشی بود، عقل مندوں کا طریقہ، عقل مندوں کا ہنر یعنی طریقہ، عقل مندوں کا طریقہ خاموش رہنا ہے ہوتا ہے. پیشہ جاہل فراموشی بود، اور جاہلوں یعنی بیوقوفوں کا طریقہ فراموشی بود، بھول جانا اور فراموش کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ بکتے رہتے ہیں، بکواس کرتے رہتے ہیں. خاموشی از کذب و غیبت واجب است، ابلہ است آنکو بگفتن راغب است. یہ خاموشی کا مخفف خاموشی ہے، کبھی خاموشی استعمال ہوتا ہے، کبھی خاموشی استعمال ہوتا ہے. اور کذب کے معنی جھوٹ، اور غیبت کے معنی غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں اس کی ایسی باتوں کا ذکر کرنا کہ اگر وہ محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر موجود ہوتا تو وہ اس کو برا معلوم ہوتا، اس کو غیبت کہتے ہیں. لہذا اگر ہم اپنے کسی دوست کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں کہ اگر وہ دوست یہاں موجود ہوتا تو اس کو برا معلوم ہوتا تو غیبت ہے، اور اگر جو ہے برا معلوم نہ ہو تو وہ غیبت نہیں ہے. ابلہ کے معنی بیوقوف، اور آنکو بگفتن راغب است، راغب کے معنی رغبت. تو خاموشی از کذب و غیبت واجب است، جھوٹ نہ بولنا اور غیبت نہ کرنا ضروری ہے. تو اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا. دوسرا ترجمہ ہوگا کذب و غیبت سے خاموش رہنا واجب ہے، جھوٹ اور غیبت سے خاموش رہنا واجب ہے. ابلہ است آنکو بگفتن راغب است، ان دونوں میں مبتلا شخص بیوقوف ہے، یعنی جو شخص ان دونوں بری صفات کے اندر مبتلا ہے وہ بیوقوف ہے. اے برادر جز ثنائے حق مگو، قول خود را از برائے دق مگو. ثنا کے معنی تعریف، اور اضافت کی وجہ سے یا مجہول آیا ہے. اور حق کے معنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. مگو یہ گفتن سے فعل نہیں ہے. اور برائے دق کے معنی پریشان کرنا، پریشانی. تو کہہ رہے اے برادر جز ثنائے حق مگو، اے بھائی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے علاوہ کچھ نہ کہو. قول خود را از برائے دق مگو، دوسروں کو پریشان کرنے کے خاطر گفتگو نہ کرو. ہر کے درے بندے عمارت می شود، ہر کے دارہ جملہ غارت می شود. ہر کے در بندے، اس کو بند پڑھیں گے، در میں کے معنی میں. ہر کے در بندے عمارت می شود، بند کے معنی فکر، اور عمارت میں تعمیر. تو جملہ کے معنی تمام، مکمل، اور غارت کے معنی ختم کرنا، ڈھانا. تو کہہ رہے ہر کے در بند عمارت می شود، جو شخص تعمیر ہی کے فکر میں لگا رہتا ہے. ہر کے دارت جملہ غارت می شود، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے سب کو غارت کر دیتا ہے، سب کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ نصیحت کی انہوں نے. اب آگے ہے دل زپر گفتن بمیرد در بدن، گرچہ گفتارش بود درد عدن. دل زپر گفتن، تو
پر کے معنی بھرنا، اور پرگفتن یعنی زیادہ بولنا، بات کو بھر دینا یعنی زیادہ بولنا. اور بمیرت یا مردن سے ہے. اور در عدن، در کے معنی موتی، اور عدن ایک جگہ کا نام ہے، تو در عدن عدن کی موتی. تو کہہ رہے ہیں کہ دل سے پر گفتن بمیر در بدن، زیادہ بولنے سے دل جسم میں مردہ ہو جاتا ہے. گرچہ گفتارش بود در عدن، خواہ بولنے والے کی گفتگو عدن کا موتی ہی کیوں نہ ہو. تو یہ عدن کا موتی یعنی بیش قیمت، بہت ہی قیمتی ہوتا ہے. تو یعنی بولنا چاہے جتنا ضروری ہو اور قیمتی کیوں نہ ہو، لیکن زیادہ بولنے کی وجہ سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے. کم بولنے کی کوشش کرنا چاہیے. آنکھ سعی اندر فصاحت می کند، چہرہ دل جراحت می کند. کہ آنکھ سعی اندر فصاحت می کند، جو زیادہ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. فصاحت کہتے ہیں کہ آدمی بولنے میں بہت ہی زیادہ اچھے اور اچھے الفاظ کا استعمال کرے، جو عام طور پر عام لوگوں کو سمجھ نہ آ سکے، اس کو فصاحت کہتے ہیں. تو بہت زیادہ صاف ستھری گفتگو کو کہتے ہیں فصاحت. تو کہہ رہے ہیں جو زیادہ بولنے کی کوشش، آنکھ سعی اندر فصاحت می کند، جو زیادہ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، چہرہ دل لا جراحت می کند، دل کے چہرے کو زخمی کر لیتا ہے. رو یہ فعل امر ہے جانے کے معنی میں. تو رو زباں را در دہاں محبوس دار، وز خلائق خویش را مایوس دار. کہہ رہے رو زباں را در دہاں محبوس دار، زبان منہ میں قید رکھ کر زندگی بسر کر. تو لفظی ترجمہ ہوگا جا تو زبان کو منہ میں محبوس رکھ، یہ لفظی ترجمہ ہوگا. لیکن اصطلاحی ترجمہ کریں گے رو زباں را در دہاں محبوس دار، زبان منہ میں قید رکھ کر زندگی بسر کر. وز خلائق خویش را مایوس دار، اور لوگوں سے زیادہ توقعات نہ رکھ. ہر کے او بر عیب خود بینا شود، روح او را قوت پیدا شود. کہہ رہے ہیں کہ ہر کے او بر عیب خود بینا شود، جسے اپنے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں، روح او را قوت پیدا شود، اس کی روحانی قوت بڑھ جاتی ہے. تو آدمی کو ہمیشہ اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے. اگر آدمی کو اپنے عیب پر نظر پڑ جاتی ہے، عیب پہچاننے لگتا ہے، تو آدمی کے اندر ایک اچھی صفات پیدا ہو جاتی ہے، اور آدمی وہ آگے بڑھنے لگتا ہے، اس کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ تھا جو ہے خاموشی کے فوائد سے متعلق شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کے اندر کچھ پیغام دیا تھا. تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے.